بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ انتہائی عبرتناک، سنسی خیز اور لرزہ خیز سچا اسلامی واقعہ ہے جو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گا۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ہے، جہاں ایک جھوٹ نے پورے خاندان کی تباہی لکھ دی اور انصاف کا وہ پہاڑ ٹوٹا جس نے آنے والی نسلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ بولنے پر پورے خاندان کو ختم کر دیا، کبھی سوچا ہے کہ جھوٹ بولنے کا انجام کتنا ہولناک ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی زبان سے نکلا ایک جھوٹ، صرف ایک جملہ پورے خاندان بلکہ پورے قبیلے کے لیے عذاب الہی بن جائے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا تاریخی، مستند اور لرزہ خیز واقعہ ہے، جسے امام ابن جوزی، امام ذہبی اور امام طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم جیسے جلیل القدر محدثین اور مورخین نے نقل کیا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب خلافت راشدہ کا سورج چمک رہا تھا، عدل، انصاف، امانت اور خوف خدا ہر طرف غالب تھا۔ مدینہ منورہ علم اور ایمان کا مرکز تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر اللہ کے حکم کا سایہ تھے۔ ان کے دور میں انصاف کا یہ عالم تھا کہ وہ کہا کرتے تھے، دریا کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر اس کا بھی جواب دہ ہے۔ ایسے وقت میں ایک دن مدینے میں خوفناک خبر پھیلی کہ ایک تاجر کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس کی لاش ایک سنسان ویرانے میں پائی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً دارالقضاء کو حرکت میں لائے، گواہ بلائے گئے، سراغ رساں پھیلائے گئے، ہر گلی کوچے کی چھان بین ہوئی۔ بالآخر ایک قبیلے کے 3 نوجوان پر شک ہوا اور ان میں سے ایک کا نام تھا نعیم بن حارث۔ نعیم بن حارث کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں لایا گیا۔ وہ کانپ رہا تھا، پسینے میں شرابور تھا اور روتے ہوئے کہنے لگا، امیر المؤمنین، میں بے قصور ہوں، میں نے قتل نہیں کیا، میں تو اس دن شہر سے باہر ہی نہیں گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غور سے دیکھا اور اس کے بھائیوں کو بھی بلوایا۔ وہ دونوں بھی قسمیں کھانے لگے، جی ہاں، وہ ہمارے ہی ساتھ تھا، ہم تینوں بھائیوں نے اکٹھے کھانا کھایا، اکٹھے نماز پڑھی اور پوری رات ساتھ رہے۔ تمام گواہی سننے کے بعد ایسا محسوس ہوتا تھا کہ معاملہ کلیئر ہے، نعیم اور اس کے بھائی بے قصور ہیں۔ مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت اللہ کے نور سے جگمگا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں بھائیوں کو الگ الگ بلایا اور وہی سوالات پوچھے۔ جوابات ہو بہو ایک جیسے تھے، لفظ بھی ایک جیسے، جملے بھی ایک جیسے۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جملہ کہا جو آج بھی عدل کی علامت ہے، جس شخص کے بیان میں ذرا برابر فرق نہ ہو، وہ سچ نہیں سبق یاد کیا اور جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دل دھڑکنے لگے، مجمع خاموش ہو گیا اور آسمان بھی جیسے جھک کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کو سلام کرنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو باہر نکالا اور سب سے چھوٹے بھائی کو تنہا بلایا، محبت سے، نرمی سے اور انتہائی درد سے پوچھا، بیٹے، اللہ کا واسطہ سچ بتا دو، اگر تم نے نہیں کیا تو عمر تمہیں کبھی سزا نہیں دے گا۔ یہ جملہ سننا تھا کہ وہ نوجوان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اقرار جرم کیا، امیر المؤمنین، میرے بھائی نعیم نہیں قتل کیا تھا، ہم نے لاش چھپائی اور سب نے جھوٹا بیان رٹ لیا۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، لبوں پر لرزش آئی، پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، یہ وہی جھوٹ ہے جس نے قوم نوح کو غرق کیا، بنی اسرائیل کو برباد کیا، اور اگر مدینے میں بھی یہ رائج ہو گیا تو ہم بھی تیرا عذاب دیکھیں گے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ فیصلہ سنایا جو قیامت تک عدل کی مثال بن گیا۔ نعیم بن حارث کو قصاص میں قتل کیا جائے، اس کے دونوں بھائی جو جھوٹی گواہی میں شریک ہوئے، انہیں مدینے سے جلا وطن کر دیا جائے۔ فیصلہ نافذ ہوا، نعیم کو قتل کی سزا ملی اور اس کے بھائیوں کو مدینے سے نکال دیا گیا۔ یہ تینوں بھائی جب اپنے قبیلے واپس لوٹے تو ماں نے دروازہ نہ کھولا، باپ نے کہا تم میرے بیٹے نہیں، اور قبیلے کے بزرگوں نے کہا جس خاندان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کو جھوٹ سے آلودہ کر دیا، وہ اب ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کچھ ہی دنوں میں ان کے نام پر لعنتیں پڑنے لگی، کوئی رشتہ نہ آیا، کوئی سلام نہ کیا، حتیٰ کہ چند ہی مہینوں میں ان کے جانور مرنے لگے، فصلیں سوکھنے لگی، بچے بیمار ہو گئے اور قبیلے پر قحط نازل ہو گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب سب نے کہا یہ جھوٹ کا انجام ہے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، امام ابن جوزی اور سیر اعلام النبلاء از امام ذہبی کی کتاب اور تاریخ طبری میں موجود ہے۔ یہ واقعہ سن 18 ہجری میں پیش آیا۔ ناظرین کرام، صرف ایک جھوٹا بیان، صرف ایک قتل کو چھپانے کی کوشش اور انجام پورا خاندان عبرت کا نشان بن گیا۔ جھوٹ صرف زبان کا گناہ نہیں،
یہ انصاف کا قاتل ہے، یہ دلوں کا زہر ہے، یہ خاندان، قبیلے، معاشرے سب کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر جھوٹ عدالت میں بولا جائے تو یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اور جو جھوٹ پر قائم رہے وہ اللہ کے رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیں اے اللہ پاک ہمیں سچوں میں شامل فرما، اور اس ویڈیو کو ان تک ضرور پہنچائیں جو آج بھی سمجھتے ہیں کہ جھوٹ فائدہ دیتا ہے۔ یاد رکھو، سچ تکلیف دیتا ہے لیکن نجات دیتا ہے، جھوٹ وقتی سکون دیتا ہے لیکن تباہی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ ایسی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔